مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، شرک کیا ہے آج کا موضوع؟ شرک جو ہے ایک ایسا ہماری قوم میں اس کی معرفت نہیں ہے، یعنی شرک کیا ہے اس کی معرفت ہم نہیں رکھتے۔ عام طور پہ ہم غلط فہمیوں کا شکار ہو کے یا شرک کا شکار ہو کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سچے ایمان والے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک ایسی بات ہے جس کو سمجھنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی شرک کے مفہوم سے آپ کو اچھے طریقے سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر قرآن کو بھی اہمیت نہیں دیتے اور ہدایت خداوندی کے تابع نہیں ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کے پابند نہیں ہیں، خواہشات نفس کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو چلے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا ہے وہی اصل زندگی ہے اور وہی ہمارا مقصود ہے، وہی ہمیں محبوب ہے۔ قدرتی طور پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کو جب آپ نے دل سے بھلا دیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے جیسے کہ ایمان لانے کا حق تھا، یعنی آپ نے اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا، تو آپ کو قدرتی طور پہ اس راستے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس راستے پر چلنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ جو آپ کو اس منزل تک لے جائے۔ لہٰذا قرآن کو جس بے دردی سے ہم نے ترک کر دیا ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری منزل جو ہے وہ دنیا ہے اور دنیا ہی کی طرف ہمارا رخ ہے اور ہم دنیا دار بن چکے ہیں۔ ایسی حالت میں جب کہ ہم نے اپنا رخ غیر اللہ کی طرف کر لیا ہے اور غیر اللہ ہی ہماری منزل بن چکا ہے اور وہی ہمیں محبوب ہے اور وہی ہمیں مطلوب ہے، تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ یہ لازمی طور پہ ہمیں شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ اور توحید کا میں نے آپ کو بتایا کہ توحید یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، قرآن کے بتائی ہوئی ہدایت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں، یہ توحید ہے۔ اگر ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا تو پھر دنیا ہی ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب بن جاتی ہے۔ اس حالت میں ہمیں یعنی قرآنی ہدایت کا کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ خود دیکھ لیں، خود انصاف سے اپنی حالت کو دیکھیں، اپنا تجزیہ کریں کہ آیا قرآن کی کوئی آپ ضرورت محسوس کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ قرآن جو ہے اس کو تو ہم نے صرف کتاب ناظرہ بنا لیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شرک کی حقیقت کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو سمجھیں، اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑیں، اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق، اور مقامی طور پہ ایک سچے شخص کو اپنا رہبر و رہنما تسلیم کر لیں اور اس سے دین اسلام کی رہنمائی چاہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔